کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل اختر۔ ناظرین محترم، ایک سلسلہ شروع کیا پی ٹی وی نے، وہ جو گمشدہ لوگ تھے جن کا کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا، ایک کوشش ہے کہ ان کا کتابوں سے رشتہ دوبارہ جڑ جائے، اس لیے کہ کتاب علم ہے، کتاب روشنی ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ باب مدینۃ العلم کا نہج البلاغہ، حضرت علی علیہ السلام کی کتاب، خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ۔ ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے، میں بہت خوش آمدید کہوں گا مفتی محترم تنویر احمد الوی صاحب کو، جو نائب صدر ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد کے۔ میں بہت اس لیے شکر گزار ہوں کہ جب میں نے ان سے گزارش کی کہ اس کتاب پر گفتگو کرنا ہے تو انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ ہم بہت شکر گزار تنویر صاحب آپ کے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید جاوید شیرازی صاحب، جو مدرسہ جامعہ ولایہ کے میں تدریس سے منسلک ہیں۔ ہم اس کتاب پر گفتگو کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں تک جانے سے پہلے گزارش کر دوں، ہمارا مقصد پوری کتاب پر گفتگو نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کئی ہفتے درکار ہیں۔ ہم صرف یہ کتاب اس انداز سے گفتگو کریں گے کہ سننے والے اور جو نئے سننے والے ہمارے نوجوان ہیں ان کی توجہ آ جائے گی ایسی کوئی کتاب ہے، اس میں یہ کچھ ہے، تاکہ وہ اس کتاب کو خرید کے یا جہاں بھی ہو اس کو پڑھ سکے۔ یہ کتاب ہے کیا، اس کتاب کی تاریخ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر جاوید شیرازی صاحب سے، پہلے نہج البلاغہ کا تھوڑا سا تعارف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ نہج البلاغہ یہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے ایک کتاب لکھی خصائص الائمہ، اس کتاب میں سید رضی نے جو تابیب بندی کی ہے، ابواب بندی کی ہے، تو آخر میں ہر امام کے اقوال زرین لکھے ہیں۔ جب وہ آ جاتے ہیں امیر المومنین کے اقوال زرین پر تو وہ خود اعتراف کر لیتے ہیں کہ میں نے جو حق مطلب ہے وہ ادا نہیں کیا۔ بعد میں جب اس وقت کے جو لوگ تھے، جو کتابوں سے پڑھائی سے شوقین، جو شائقین لوگ تھے، انہوں نے خصائص ائمہ کی کتاب کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے سید رضی سے یہ خواہش کی کہ اگر آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے جو خطبات ہیں اور جو خطوط ہیں اور اسی طرح اقوال زرین ہیں، اگر آپ ان کو جمع کریں تو اس سے امت محمدی استفادہ کرے گی۔ تھوڑا سا سید رضی سے آشنا نہیں ہے جی جی، ان کا ذرا پس منظر۔ یہ سید رضی سید مرتضیٰ علم الہدا کی بھائی ہیں، اور یہ حسین اس کا باپ تھا۔ جی، یہ پیدا ہوئے ہیں 359 میں ہجری میں، اور 406 ہجری میں اس کی رحلت ہوئی ہے۔ کاظمین میں یہ رحلت اس کی ہوئی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ پھر اس کے جنازے کو لے کر کربلا میں دفن کیا گیا ہے۔ جی، ایک یہ ادھر روضہ بھی ہے البتہ بغداد میں، کاظمین میں۔ اب یہ تدوین کا کام کیا ہے انہوں نے شیخ صدوق سید رضی رحمۃ اللہ علیہ یہ 10 سال میں بہت بڑے شاعر تھے، اور پھر جب لوگوں نے، دوستوں نے ان سے یہ خواہش کی کہ اگر آپ ایک ایسی کتاب ہمارے لیے مرتب کریں، تو امیر المومنین کی 360 سال کے بعد سید رضی نے جو ہماری کتب ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتب سے اس نے اس مجموعے کو جمع کیا۔ 3 اس میں اس کو پہلے مرحلے میں خطوط، پہلے مرحلے میں خطبات، جو 4 سال امیر المومنین کے حکومت کا دورانیہ ہے اس وقت جو خطبے دیے ہیں ان کو جمع کیا، اور یہ خطبے پہلے اسباب نباتہ نے جمع کیے تھے، اور دوسرے جو امیر المومنین اور رسول خدا کے جو صحابی ہیں انہوں نے جمع کیے تھے، لیکن یہ منتشر تھے مختلف کتابوں میں، تبری، تاریخ تبری میں، دوسرے میں۔ پھر اس نے جو ہے ان کتابوں سے یہ مجموعہ تیار کیا، پہلے مرحلے میں خطبے، دوسرے مرحلے میں خطوط، اور تیسرے مرحلے میں اقوال زرین۔ یہ صرف تدوین ہے، یہ صرف تدوین ہے، لیکن تدوین پر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ جو امیر المومنین کے کلمات کا ذخیرہ ہے وہ بہت زیادہ مجھ سے رہ گیا، لیکن میری توان اور میری قدرت اتنی تھی کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور پھر اس نے بلاغت کے حوالے سے کہ جس سے لوگ ایک بلاغت سمجھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خطوط، یہ خطبات اور یہ کلمات جمع کیے ہیں۔ یعنی حالانکہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا جو ذخیرہ ہے
اس سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کئی گنا یہ زیادہ ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ یہ منتخب کیا گیا اور خود کہتی بھی ہے کہ میں اس نگاہ سے، اور نام بھی رکھا ہے نہج البلاغہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو میں دہرا دوں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ ہے جو سید رضی نے تدوین کا مرحلہ طے کیا ہے، اور ان خطبات میں کیا ہے اس پر ہم آگے چلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ جناب مفتی تنویر صاحب، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، اہل علم کی بات کرتے ہیں اور کتاب کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں باب مدد العلم سے ایک نسبت بنتی ہے، علم اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کتاب کو، اول تو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک ذرا سیر حاصل گفتگو ہو جائے کہ آپ کی نظر میں اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ علمی دنیا میں ایک اپنا نام رکھتی ہے اور شہرت ہے، بالخصوص مکتب اہل تشیع کے ہاں ایک متداول کتاب ہے۔ نہج البلاغہ کی ایک خصوصیت اس کا ادبی پہلو ہے کہ فصاحت و بلاغت کا بہرحال ایک وہ شاہکار کتاب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جملہ منقول ہے ان کی نظرات فی القرآن میں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا اردت ان تفوق اقرانک فی العلم والادب فعلیک بحفظ القرآن ونہج البلاغہ، کہ اگر آپ اپنے دیگر معاصرین پر علمی سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ادبی سبقت، تو آپ قرآن مجید کو حفظ کریں، اس کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کو بھی آپ یاد رکھیں کہ نہج البلاغہ میں جو اس کے خطبات ہیں تقریباً 236 خطبات ہیں، اس کے بعد مکتوبات آتے ہیں جو ان کے مراسلے، جن کی تعداد 179 ان کی تعداد ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرعی جن کی تعداد تقریباً 480 ہے۔ ان تینوں میں ایک ہمیں ادبی رنگ نظر آتا ہے۔ تو اگر ادب سے مراد عربی فصاحت و بلاغت، عرب کی فصاحت و عرب کی فصاحت و بلاغت، تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ میں عربی فصاحت و بلاغت اس کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، نمایاں کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو عربی ادب کی شاہکار کتابیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا محتاج ہوگا۔ ان میں ایک شاہکار کتاب نہج البلاغہ بھی ہے۔ سبع معلقہ کی جو زبان ہے یا جو ڈکشن ہے، سبع معلقہ وہ قدیم عربی شاعری ہے، یقیناً قدیم عربی شاعری وہ بھی ایک اپنا رنگ رکھتی ہے، اور وہ اس حوالے سے پڑھنا ضروری ہے کہ اسلام سے ماقبل جو وہاں کے حالات تھے، لوگوں کے اخلاقی رویے جو ان کے حالات تھے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اسلام سے قبل کی شاعری وہ سمجھنا ضروری ہے۔ فصاحت و بلاغت، اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے کا رنگ ڈھنگ جو ماحول تھا، قرآن مجید کو سمجھنا ہو تو اس کے پس منظر میں وہ سبع معلقہ اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ مفتی صاحب ایک بات جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ اہل تشیع کے لیے، کہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے؟ اصل میں کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جو حضرت علی کے خطبات، ان خطبات کی نسبت حضرت علی کی طرف۔ دوسرا حصہ ہے مکتوبات اور مراسلے۔ جو تیسرا حصہ ہے اقوال زرعی جو 480 کے قریب ہیں۔ ان میں 95% اقوال زرعی وہ ہیں کہ وہ کتب اہل سنت میں اسی طرح ملیں گے۔ مثلا مسند احمد بن حنبل ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، تقریباً 52 جلدوں میں چھپی ہے۔ مسند اسلام کے اوائل، پہلی صدی کے اواخر اور دوسری صدی کے اوائل میں جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں وہ مسانید مسند ہیں۔ مسند کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی شخصیت سے مروی جتنی بھی روایات، جملہ روایات ایک جگہ جمع کر دی جائیں۔ مسند احمد بن حنبل کی جو دوسری جلد ہے جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کا آغاز مسند علی سے ہوتا ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال زرعی ایک بڑی حد تک وہاں موجود ملتے ہیں۔ رسالہ ابو القاسم القشیری جو امام قشیری کا تصوف کا مشہور رسالہ ہے، اس میں بھی اقوال زرعی جو حضرت علی کے موجود ہیں وہ نہج البلاغہ کے اس تیسرے حصے میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو القاسم القشیری کے جو استاذ ہیں ابو عبد الرحمن السلمی جو امام بیہقی کے بھی استاذ ہیں، ان کی جو کتاب ہے طبقات سلمی، اس میں جہاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہے، اس کے تحت جو اقوال زرعی حضرت علی کے ذکر کیے ہیں وہ نہج البلاغہ کے اس تیسرے حصے میں مل جاتے ہیں۔ جو اقوال زرعی ہیں وہ تو پوری امت کے لیے 95% وہ پوری امت کے، پوری دنیا اس کے لیے متفق علیہ ہیں، وہ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ وہ علم و حکمت کا ایک خزینہ ہے اور معرفت کا ایک خزینہ ہے کہ ان سے رہنمائی لی رہے۔ میں آپ کی طرف دوبارہ ایک سوال یہیں کر لوں گا، کیا
تدریس کے شعبے میں یا جہاں آپ درس وغیرہ دیتے ہیں وہاں یہ کتاب زیر غور آتی ہے؟ اہل سنت کے مدارس میں زیادہ یہ کتاب متداول نہیں ہے. اس کی کچھ وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے جو مکتوبات ہیں اور جو اس کے خطبات ہیں، خطبات میں جہاں اہل سنت کے افکار و نظریات کی بھی تائید ہوتی ہے، مثلاً خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے فضائل بھی ملتے ہیں مکتوبات میں اور خطبات میں بہت حد تک. اگر ان کو پڑھا جائے تو یقیناً باہم قربتیں بھی بہت سی پیدا ہوں گی، اور ان کو اگر پھیلایا جائے کہ حضرت علی مرتضیٰ اپنے فلاں خطبے میں یہ فرما رہے ہیں، فلاں خطبے میں یہ فرما رہے ہیں، بہت سی ہماری جو دوریاں ہیں وہ محبتوں میں، قربتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. یہ پہلو بہت اچھا اس ہے کتاب کا. اس میں جہاں مور کی ساخت پہ خطبہ ہے، تخلیق کائنات پہ خطبہ ہے، چونٹیوں کے اس پر خطبہ ہے، سائنس کے جو جدید علوم ہیں اس میں بھی خطبات شامل ہیں، تو وہ بھی آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے اور اپنے شاگردوں کو؟ نہیں، علمی سیرابی کے لیے ہر کتاب پڑھنی چاہیے اور یہ کتاب بہت مفید ہے. لیکن جو اس کا تیسرا حصہ ہے حضرت علی کے اقوال زرعی، ظاہر ہے کہ وہ علم و حکمت کا ایک خزینہ ہے، اس سے پوری امت کو استفادہ کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے شاید اس تیسرے حصے کے پیش نظر علماء اہل سنت میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا مصر کے شیخ عبدہو ہیں، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. لیکن اہل سنت میں کچھ شخصیات ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے کچھ اس کو تنقیدی نظر سے بھی دیکھا، اور جس بنا پر شاید اہل سنت کے مدارس نے نہج البلاغہ کو اپنے ہاں قبول نہ کیا، جیسے شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن خلکان ہیں، یا امام ذہبی ہیں، یا امام ابن تیمیہ، جو اہل حدیث حضرات زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں. ان حضرات نے نہج البلاغہ کا جو حضرت علی کی طرف انتساب ہے اس میں کچھ انہوں نے شک کا اظہار کیا، جس بنا پر اہل سنت کے ہاں زیادہ یہ کتاب متداول نہیں ہوئی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اس کی طرز نگارش پر. ظاہر بات ہے حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہے، اس پر آپ کیا گفتگو کریں گے، لیکن اس کے مضامین کیا ہیں اور ان طرز نگارش، مطلب اس کی جو ایک ادبی حیثیت ہے اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کریں. اور آپ اپنے مدرسے میں اس کی اہمیت بتائیے. میں پوری دنیا میں جہاں یہ اس پر کام ہو رہا ہے، مطلب میں پروفیسر گبن کا بھی حوالہ چاہوں گا کہیں درمیان میں آ جائے، جس نے نہج البلاغہ پہ کام کیا. یہ نہج البلاغہ کے جو مضامین ہے اس کو محمد تقی تستری، یعنی شستری، محمد تقی شستری نے اس کے مضامین کو جمع کیا ہے 14 جلدوں میں. بہج و صباغہ، یہ اب یہ معاصر ہے، جی 14 جلدوں میں انہوں نے جمع کیا ہے. پہلے توحید ہے، پروردگار عالم کی وحدانیت. 53 بابوں میں اس نے یہ خطبے جمع کیے ہیں، جہاں پر پروردگار خطبے ہیں توحید پر؟ زیادہ ہے، عناوین 53 ہے. وہ جو خطبے جمع کیے مسلسل جس خطبے میں پروردگار عالم کی وحدانیت، اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، تو ان تمام خطبوں کو پہلی جلدوں میں، اول جو جلد ہے 14 جلدوں میں سے اول جلد، دوسری جلد، اس میں یہ جمع کیے ہیں. علم کلام میں اس کی اہمیت ہے؟ یہ علم کلام میں حد سے زیادہ اہمیت ہے. مثلا اگر ہم خدا شناسی میں جائیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جس حد میں پروردگار عالم کے اسماء اور صفات بیان کیے ہیں، شاید کوئی اور ہمیں نہیں ملتا، تاریخ اسلامی بھی کوئی نہیں ملتا. مثلا وہ ایک خطبہ ہے جو اصول کافی میں بھی ہے، جوامع و توحید میں. اس خطبے کے حوالے سے جو بڑے فیلسوف گزرے ہیں جیسے ملا صدرہ ہے اور خود مرحوم کلینی، وہ لکھتے ہیں کہ اگر تمام انس اور جن جمع ہو جائے، ان میں انبیاء نہ ہو، تو وہ اس طرح خطبہ جو ہے اراد نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے جو خطبہ امیر کائنات نے پروردگار عالم کی وحدانیت اور توحید میں دی ہے. اور یہی خطبے جو یہاں پر بھی ہے، مثلا داخل فی الاشیاء لا بالممازجہ، خارج عن الاشیاء لا بالمزائلہ، یہ اعلیٰ توحید اگر ہم کہیں جو بیان کیا ہے تو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ ہیں. ہمارے پاس مثلا یہ جو جتنے بھی وہ ہے دوسرے لوگوں کی علمی ذخائر ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں. پھر امیر المومنین کے جو خطبات ہیں اور جو مکتوبات تو حکومتی واضح ہے، خطبات جو ہے، تو انہوں نے بعد میں رسالت پر، اس کے بعد
یہ محمد تقی تستری نے، اس کے بعد امامت عامہ، امامت خاصہ، اور بعد میں انسان شناسی وغیرہ جو دوسرے اخلاص، یہ دوسرے جو مضامین ہیں، اس حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ موضوعی طریقے سے اس کو ایک ترتیب دی ہے۔ کتنے اب تک کے نہج البلاغہ کے نسخے تدوین کے مراحل طے کر چکے ہیں؟ شروع ہم کہیں کن لوگوں نے ابھی تک نہج البلاغہ کی تشریحات کی ہے، تو اوائل جو شروحات ہے وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قطب الدین سعد بن ہبۃ اللہ یہ انہوں نے پہلے اوائل میں اس کی تشریح کی ہیں۔ پھر اس کے ایک عرصہ 50-60 سال کے بعد ابن ابی الحدید نے دوسری شرح کی ہیں، 20 جلدوں میں ہیں ابھی بھی۔ یہ ابن ابی الحدید معتزلی، اس کی جو شرح ہے یہ کلامی ہے، کلامی اور تاریخی، دو خصوصیت ہے، چونکہ یہ بہت بڑے متکلم تھے علم کلام میں، اس کا بہت یعنی بڑا مقام ہے اگر کوئی وہ شرح دیکھے، اور اسی طرح تاریخ پر بھی اس کا بہت تسلط ہے۔ تیسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان ایک آزاد اندیش انسان ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ متعصب انسان ہے، اور امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے وہ چاہنے والوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے وزیر القمی کے کہنے پر نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اور جہاں جہاں قطب الدین نے تاریخی حوالے سے ان کی جو غلطیاں ہیں اس کی طرح بھی اشارہ کیا ہے۔ پھر تیسرا جو انسان ہے جس کی شرح بہت قوی شرح ہے وہ ابن میثم بحرانی ہے۔ ابن میثم بحرانی یہ فیلسوف تھے، متکلم تھے، اور خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے جو شرح کی ہے وہ کاملاً ایک روش فلسفی انداز میں شرح کیا ہے۔ تو بعد میں ہم آتے ہیں، ابھی تو بہت زیادہ اس کی شروع، مجھے تھوڑا سا وقت کو محدود کرنا ہے۔ یہ اگر فی زمانہ آج کا کوئی نوجوان پوچھے کہ مجھے نہج البلاغہ چاہیے، تو وہ کیا کہے کہ مفتی جعفر حسین صاحب کی چاہیے، یا کون کون سے ناموں سے موجود ہے بازار میں؟ جی، ابھی جو ایک شرح مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اردو ادب میں یہ بہت بڑے ادیب تھے، اور اس وجہ سے یہ شرح تو اس نے واقعاً حق ادا کیا ہے، لیکن یہ روش اس کا ادیبانہ ہے، شاید عام فہم نہ ہو، عام لوگوں کے لیے زبان کے اعتبار سے آپ بات کریں گے عام فہم نہ ہو، لیکن بعد میں ذیشان حیدر نے، ذیشان حیدر جوادی صاحب نے، انہوں نے اس کے مقدمے میں بھی لکھا ہے کہ میں جو یہ تشریح کر رہا ہوں، اس سے پہلے اس کی بہت زیادہ شروحات اور ترجمے موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے عام لوگ بھی استفادہ کریں، تو انہوں نے اس کا ترجمہ آسان اور سلیس ترجمہ ہے، وہ زیادہ وہ ہے، لیکن ادبی حوالے سے مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ بتائیے گا، اسلامی طرز حکومت پر ایک خط ہے مالک اشتر کو جو حضرت علیہ السلام نے لکھا ہے، جو بہت اس کی گونج سنی جاتی ہے، ایوانوں میں پیش کیا گیا ہے کہ طرز حکومت کیسا ہونا چاہیے، اس پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو خطوط ہیں، اس میں بہت سی رہنمائی بھی ملتی ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مختلف آمروں کے نام خطوط لکھے، اور ان میں یہ خط مالک اشتر کے نام بھی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط، یقیناً یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اگر ان کا نچوڑ نکالا جائے تو ان کو مرتب کر کے اگر ہم ذمہ داران حکومت، ہمارے جو سیاست سے وابستہ افراد ہیں، ان کے سامنے بھی رکھا جائے تو ان چیزوں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ مالک اشتر جن کو حضرت علی مرتضیٰ نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، اور پھر عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بھی کوئی خط ہے اس میں اندر موجود، حضرت عبداللہ ابن عمر، پھر حضرت ابو بکر کے جو بیٹے محمد ابن ابی بکر، ان کے حوالے سے بھی خط ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ دونوں حضرات سے، اس گفتگو سے جو میرے دنیا بھر کے، صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کتاب نہج البلاغہ یہ مسلمانوں کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے اگر اس پر اسی طرح گفتگو کی جائے یا اس پر؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں پڑھائی جائیں تو اس میں بہت سے ایسے خطوط ہیں، اگر اہل سنت ان خطوط کو پڑھائیں تو اہل تشیع وہ پڑھیں اپنے مدارس میں، ان کو بھی اجاگر کیا جائے، قربتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک خط ہے، ایک خطبہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
حضرت فاروق اعظم نے ان سے مشورہ لیا کہ جو روم کے خلاف جنگ ہے اگر میں اس میں شریک ہو جاؤں آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو جانے سے منع فرمایا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ وجہ یہ فرمائی کہ اگر وہاں نقصان ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے پیچھے لوٹنے کی جگہ ان کے لیے کوئی مرجع نہ رہے گا، اور فرمایا کہ اگر آپ یہاں رہیں، لشکر وہاں جائے، لشکر جا کے لڑے، فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُحِبُّ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى كُنْتَ رِدْءًا لِلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا تو یہی کچھ آپ چاہتے ہیں، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، شکست ہو گئی، تو آپ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے مرجع اور لوٹنے کی جگہ بنے گی کہ مسلمان کہیں لوٹ کر آئیں، ان کا کوئی قائد موجود ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم حضرت علی مرتضیٰ کی رائے کو بہت اہتمام سے سنتے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ بہت سے صحابہ سے رائے لے کر آخر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لیا کرتے تھے کہ ان کی رائے کیا ہے، اور پھر عموماً عمل بھی اسی پر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مکتوب میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا، جب اس میں بہت سے اختلافات رونما ہوئے تو لوگوں نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا کہ جی آپ تشریف لے جائیں، حضرت عثمان غنی سے جا کر بات کریں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت علی مرتضیٰ تشریف لے گئے، اور بہت پیارے الفاظ، باہمی محبت اس سے سمجھ میں آتی ہے جو جا کر فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر فرمایا کہ میں آپ سے کیا کہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں، کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما رأینا، جس طرح ہم نے حضور کو دیکھا ہے آپ نے بھی ایسے دیکھا ہے، وسمعت رسول اللہ کما سمعنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھی ایسے ہی سنا جو کچھ ہم نے سنا ہے۔ تیسرا جملہ اس سے بھی بڑھ کر وصحبت رسول اللہ کما صحبنا، حضور علیہ السلام کا شرف صحابیت بھی آپ نے ایسے پایا جیسے ہم نے پایا۔ اس سے آگے فرمایا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت حاصل ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَنَالَ، آپ نے جو حضور کی دامادی کا شرف پایا ہے، یہ شرف تو حضرت ابو بکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہوا دامادی کا کہ آپ حضور کے داماد ہیں۔ تو اس انداز سے جو بات کی، اس محبت کو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت، ایک سوال میں مختصر آپ دونوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شاید اس کا جواب ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم ہو۔ جب ہم نہج البلاغہ کی بات کرتے ہیں، صاحبان علم کی بات کرتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام کا ایک جواب بھی ہے کہ جب ان سے کچھ اہل شر نے پوچھا کہ آپ سے پہلے کے دور میں بڑا امن و سکون تھا، آپ کے دور میں امن و سکون کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ یہ وہ رد شر کے لیے جملہ بہت تو میں آپ دونوں سے ایک منٹ میں چاہوں گا کہ اگر اس کتاب کو نوجوان نسل اپنے مطالعے میں لے آئے تو ان میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میں دو جملے آپ سے اور دو جملے آپ سے۔ یہ در حقیقت وہی جو آپ نے اس مکتوب نمبر 53 کا جو امیر المومنین مالک اشتر کو جو خط لکھا ہے، اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ یہ نکسل کیا تھے اس کا امریکہ کے ساتھ، جی ان کے اقتصادی مشاور تھے۔ یہ ایک ایرانی ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ادھر یونیورسٹی میں تھا تو اس کا درس رکھا، اور ایک دن وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا میں ایک ایرانی ہوں۔ تو انہوں نے کہا شیعوں کے متعلق بھی کچھ تعارف کیا شیعوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور آخر میں کہا کہ علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ایسے جملے کہے جو مجھے اچھے نہیں لگے۔ پھر میں نے اس مکتوب نہج البلاغہ کا انگلش میں جو ترجمہ تھا انگریزی وہ دے دیا، اور اس نے جو ہے یہ مکتوب پڑھا تو کہا جب سے یہ مکتوب میں پڑھ رہا ہوں اس وقت سے ابھی تک خود پھر بلایا، اور یہی کہا کہ دیکھیے اگر تمام یہ جتنی بھی وکلاء ہے اور یہ دانشور لوگ ہیں یہ جمع ہو جائے اور حکومت رانی، حکومت چلانے اور حکومت کی وہ ایک تصویر کشی کر لے، جس طرح امیر کائنات نے یہ جو یہاں پر حکومت چلانے کی تصویر کشی کیا ہے، نہیں کر سکے۔ مسولینی کے طرز حکومت کے مقابلے پہ جی یہ ریاست مدینہ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہی ہے، اس میں جوانوں کے لیے بڑا درس ہے، بڑی عبرت ہے۔ اگر ہمارے نوجوان اس کو اپنے مطالعے میں لے آئیں تو تبدیلی کیا آئے گی ان میں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو علمی سیرابی، تشنگی، علم کا ذوق اور علمی میدان میں فصاحت و بلاغت سیکھنے کا ایک عمومی ماحول اس سے پروان چڑھے گا کہ اگر یہ عربی زبان میں ہی پڑھائی جائے، عربی خطبے اس کو یہ پڑھائے جائیں۔ دوسری چیز ہے
کہ اگر اس کو پڑھایا جائے، اس میں جو بہت سارے وہ خطبے ہیں جن میں خلفائے راشدین کے باہمی تعلقات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، یقیناً وہ چیزیں ایسی ہیں جو باہمی قربتوں کو پیدا کر سکتی ہیں اور باہمی نفرتیں دور کر سکتی بہت ہیں۔ بہت شکریہ مفتی تنویر علوی صاحب اور ڈاکٹر سید جاوید شیرازی صاحب۔ ناظرین محترم، یہ جو گفتگو ہوئی میں اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ بہت سے ایسے گوشے ہیں جو شاید اس گفتگو سے پہلے مجھ پر بھی آشکار نہ ہوتے، آپ پہ بھی آشکار ہوئے ہوں۔ قدم بڑھائیے، دل جو آقا کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو و پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے، جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی، علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ علم روشنی ہے، کتاب روشنی ہے، صاحبان علم کی گفتگو روشنی۔ میں بہت شکر گزار ہوں، ایک ایسی گفتگو جو بہت دیر تک یاد رکھی جائے گی۔ اور آپ ہمارے ناظرین جو ان سے میں گزارش کروں گا، میری اسکرین کے نیچے ہمارا ایڈریس اور تفصیلات آ رہی ہیں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کوئی ایسی کتاب جو آپ کے زیر مطالعہ ہو اور ہمیں نہ پتہ ہو، ہمیں بتائیے، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو مدعو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، حفیظ صاحب آپ کا، اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکل کو اجازت دیجیے، اللہ